کوئی ایک بھی نہیں جیتا، سارے جعلی ہیں۔ وہ کہتے میں حلف اٹھا کے کہہ رہا ہوں مسجد میں۔ اور خبر یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ اور بھی پکڑے جائیں گے، کچھ اور کے بھی استعفے آئیں گے، اور اسی کشمکش میں ناؤ ڈوب جائے۔ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت سارے میڈیا پہ جو خبریں گردش کر رہی ہیں لوٹ مار کی، لوٹ مار کافی سالوں سے ملک میں لوٹ مار ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے جہاں نظام جعلی ہوگا، جہاں نظام ایک دوسرے کا محتاج ہوگا کہ یہ 4 دن میری حکومت چلوا جائے، یہ میری چلوا جائے، یہ مجھے لے آئے، میں اسے لے آؤں، تو اس جال سازی میں پھر لوٹ مار جس کا جی چاہے گا۔ جن آروز سے، جن افسروں سے، یہ سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں اس کا قصوروار تو قاضی فائز ہے۔ قاضی فائز نے کہا جی بیوروکریسی سے بندے لگاؤ الیکشن میں، 8 فروری والے الیکشن میں۔ اس سے پہلے ہمیشہ کافی سالوں سے بن چکا تھا یہ طریقہ کار، عدلیہ سے لیے جاتے تھے ریٹرننگ افسر، اور وہ زیادہ سے زیادہ بندے عدلیہ سے لیے جاتے تھے، اور عدلیہ میں جج کوئی وقت تھا، اب بھی اکا دکا ہیں، ایک وقت تھا کہ عدلیہ میں زیادہ تر جج جو تھے وہ دیانتدار تھے، وہ جلدی کسی کے زیر اثر آ کے دھاندلی پہ آمادہ نہیں ہوتے تھے۔ اکثر، بہت سارے اس وقت بھی تھے، لیکن اب تو اکثر جو ہیں وہ دیانتدار تو نہیں ہیں، اور لفظ آپ جو مرضی لگا لیں ان کے ساتھ، اکثر جو ہیں وہ ہیرا پھیری کروا رہے ہیں، جال سازی کروا رہے ہیں، جس طرح کے 47 انہوں نے بنائے، یہ بیوروکریسی سے لیے گئے۔ قاضی فائز صاحب ایک منصوبے کے تحت سارا کچھ کر رہا تھا، اور اس نے باقاعدہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ اڑا دیا اور کہا کہ بیوروکریسی سے لو۔ بیوروکریسی سے لیے، جس افسر سے، ڈی سی سے، اے سی سے، اسسٹنٹ کمشنر، اور جو جہاں جہاں جس عہدے سے لیے گئے تھے، جب آپ ان کو بٹھا کے ان سے جال سازی کروائیں گے، 2 نمبری کروائیں گے، تو پھر بندہ سوچتا تو ہے میں اس کے لیے 2 نمبری کر رہا ہوں، اس کے لیے بددیانتی کر رہا ہوں، اس کے لیے سارا کچھ کر رہا ہوں، تو میں اپنے لیے کیوں نہ کروں؟ تو پھر اپنے لیے کرنے والا جو مسئلہ تھا نا، اس نے بڑا خراب کیا ہے۔ اب میں نہیں کہتا کوئی سننے والا ناراض نہ ہو، ڈاکٹر مالک نے اپنے ARY کے پروگرام میں کہا کہ پچھلے تقریباً 2 سال میں 2000 ارب روپے کی کرپشن ہو چکی ہے۔ وہ ملک جو 1.5 ارب ڈالر مانگنے کے لیے منت سماجت کرتا ہے IMF کی، وہ اس ملک میں 2 سال کے اندر 2000 ارب کی کرپشن، ٹی وی پہ بیٹھا ہے کہ اینکر کہہ رہا ہے، اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ عن قریب کام شروع ہونے والا ہے، 2 کیٹیگریاں بنائی گئی ہیں، بڑوں پہ ہاتھ پڑے گا۔ ادھر یہ چل رہی تھی، ادھر خواجہ آصف کا بیان چل رہا تھا کہ ہماری بیوروکریسی کی اکثریت بہت سارا پیسہ منی لانڈرنگ کے ذریعے یا دیگر ذرائع سے باہر بھیج چکی ہے، اور ہمارے بیوروکریٹ جو ہیں وہ پرتگال میں پراپرٹیاں خرید رہے ہیں، وہاں نیشنلٹیاں لے رہے ہیں، جو ہی یہاں سے کام تھوڑا بہت خراب ہوتا نظر آئے گا یہ بھاگ جائیں گے۔ خواجہ آصف نے پوری بیوروکریسی پہ الزام لگائے، اور کیا واقعتاً ایسا ہے بھی؟ تو بالکل خواجہ صاحب نے شاید کچھ کم کہا ہو، اس سے بھی زیادہ حالات خراب ہیں۔ اور یہ طریقہ انہوں نے کس سے سیکھا ہے؟ پیسہ باہر لے جانے کا، باہر پراپرٹیاں بنانے کا، باہر لندن میں بزنس کرنے کا، اپنی اولادیں باہر سیٹ کرنے کا، یہ آپ سب جانتے ہیں۔ اب یہاں بڑے بڑے جن کو بار بار لا کے بٹھایا جاتا ہے، وہ یہی کام کر کر کے بابا ہے ان کے پلان بھی جب بنتے ہیں یا ان کو لانے کے پلان بنتے ہیں تو ان کا نام بھی لندن پلان ہوتا ہے۔ لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں یہ لندن پلان بن گیا۔ خان صاحب الزام لگاتے رہے لندن پلان بن گیا، میری حکومت ختم کی جائے گی، یہ حکومت لائی جائے گی، الیکشن ہمیں ہروایا جائے گا، جال سازی ہوگی، لوٹ مار ہوگی، اور وہی لوگ لا کے بٹھائے جائیں گے جنہوں نے پہلے ملک کو لوٹا ہے۔ کتنا لوٹا ہے کوئی کسی کو حساب کئی 100 ارب روپے، یعنی شہباز شریف کے خلاف اس دن کتنا بڑا کیس تھا جس دن اس پہ فرد جرم عائد ہونی تھی، 2-2.5 سال فرد جرم میں عائد نہیں ہو سکی، اور جب عائد ہونی تھی جس دن
اس دن اس کو صاحب نے وزیر اعظم بنا دیا, کہا آؤ بھی آپ یہاں آ کے بیٹھو, تسی بھی کھاؤ پیو تو سانو بھی کھان پین دیو, یا پیچھے آپ تکے کھان گے بیچارے غریب لوگ. تو اب خواجہ آصف کا اپنا شاید کو اس کا بیان پسند نہیں آیا. پہلے بھی اس نے بے ادبیاں کافی کی, کافی ساری جسارتیں کی, لیکن لا کے بٹھانے والوں کی کیا مجبوری ہے مجھے بھی سمجھ نہیں آئی. بار بار ایک دفعہ اس کو پہلے وزیر دفاع بنایا, دوسری دفعہ وہ بندہ وزیر دفاع بنایا جو اسمبلی کے فلور پہ کھڑا ہو کے پاک فوج جس کے ہم ترانے گاتے ہیں روز, جس کے زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں, اس پہ الزامات کی بوچھاڑ کر رہا ہے. اس کو پہلے باجوے نے جتوایا جال سازی سے, پھر 47 پہ اس دفعہ جتوایا گیا, اور اس سے جس کو ہرایا گیا بی بی کو 80 سالہ بزرگ خاتون کو, وہ چیلنج کرتی رہی کہ میں قرآن لاتی ہوں اس پہ ہاتھ رکھ کے ایک دفعہ خواجہ کہہ دے کہ میں جیتا ہوا ہوں, میں ساری زندگی دوبارہ مطالبہ ہی نہیں کروں گی. لیکن خواجہ کو بھی پتہ ہے, خواجہ کہتا میں ہار رہا تھا, میں نے رات 2 بجے قمر جاوید باجوہ کو فون کر کے اٹھایا, میں نے کہا میں ہار رہا ہوں. اس نے کہا کوئی فکر نہیں ہے, ہم نبٹ لیں گے. 2018 میں بھی یہی کچھ ہوا, اور پھر 2024 میں بھی یہی کچھ ہوا. دونوں دفعہ جتوایا گیا, ایک کو نہیں, سینکڑوں ایسے جتوائے گئے ہیں. کس طرح جتوائے گئے ہیں وہ جاوید لطیف صاحب بیان کر چکے. لیکن کمال یہ ہے کہ یہی جو کچھ جاوید لطیف صاحب کہہ چکے ہیں, یہ کوئی اور لیڈر کہتا, پی ٹی آئی کا لیڈر کہتا, تو شاید گھر توڑ دیا جاتا, اٹھا لیا جاتا, گھر والے اٹھا لیے جاتے. لیکن جاوید لطیف صاحب کی طرف کسی نے میلی آنکھ دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا. اچھا, خواجہ آصف کے مرد کر رہا تھا بہت سارے بیانات. خواجہ آصف نے اس دن بہت بڑا الزام لگایا پاکستان پہ. جب اس سے سوال ہوا اور انٹرنیشنل میڈیا, غیر ملکی چینل, سوال ہوا کہ انڈیا آپ پہ یہ الزام لگا رہا کہ آپ نے دہشت گردی کروائی, تو اس نے کہا یہ گندا کام تو ہم 50 سال سے 70 سال سے کرتے آ رہے. کسی نے نہیں پوچھا صاحب, پتہ نہیں کیا مسئلے کیا ہیں آپس میں ان کے. خواجہ کو کسی نے نہیں پوچھا کہ تو پورے ملک کا مقدمہ ہر وزیر دفاع ہے, تو کیا بیان دے رہا ہے, جو بیان میرے جیسا بندہ بھی آج تک برداشت نہیں کرتا سن کے. کسی لیڈر سے سن لوں تو وہ لیڈر اچھا نہیں لگتا کہ پاکستان دہشت گردی کروا رہا ہے. وزیر دفاع کہہ رہا تھا, تو مجھے اللہ کی عزت کی قسم وزیر دفاع پہ افسوس نہیں ہوا. اس وزیر دفاع کو جال سازی سے 2 دفعہ نہیں کئی دفعہ جتوانے والوں اور اس عہدے پہ بٹھانے والوں کی پاکستانیت پہ شک ہوا, ان کی حب الوطنی پہ افسوس ہوا. کیسی جگہوں پہ کیسے دشمن بٹھائے ہوئے. یہ محب وطن ہے وزیر دفاع پاکستان کا, جو چیف آف آرمی چیف کا بھی باس ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ یہ دہشت گردی والا گندا کھیل ہم پتہ نہیں کتنے سالوں سے کر رہے. اس وزیر دفاع کا مڈل مین یا فرنٹ مین کہہ لیں, یا اس کا کوئی پالتو افسر کہہ لیں, وہ پکڑا گیا. اور پکڑا کیوں گیا یہ بڑی لمبی کہانیاں ہیں جو میڈیا پہ آ رہی ہیں بار بار, اور ہر بندہ کو نئے سے نیا ہی کوئی ورقہ اس کتاب کا کھول رہا ہے. پکڑا گیا تو خواجہ صاحب کو غصہ آیا. خواجہ صاحب نے بقول ان رپورٹروں کے مبینہ طور پہ خواجہ صاحب نے استعفیٰ دے دیا وزیر اعظم صاحب کو یا نواز شریف کو جا کے کہ میرا بندہ چھڑواؤ. لیکن بندہ چھڑوانا تو کجا, بندہ پکڑوانے میں مریم نواز کا ہاتھ تھا اور 7 بڑوں کا ہاتھ تھا, چھڑوایا کیسے جاتا. اس بندے سے ریکوری ہونی شروع ہو گئی, اس سے کچھ کروڑ روپیہ نقد, 60-70 لاکھ روپیہ مکان کا کرائے کا, لینڈ کروزر گاڑی اور پلاٹوں کی فائلیں. اور ابھی وہ بتانے والے کہتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ دیگ میں سے ایک چاول ہے صرف. ایک آدمی اس نے کم از کم 6 ارب کی کرپشن کی, یہ کہتے. اب آپس میں ٹھن گئی. پرتگال بندے کون ٹرانسفر کر رہا تھا, نیشنلٹیاں کون لے کے دے رہا تھا, وہ بھی ان کے کو اپنے کابینہ کے آدمی ہیں. تو خواجہ صاحب اور وزیروں کے درمیان یا کہہ لوں اسٹیبلشمنٹ کے درمیان رپڑ پڑ گیا ہے. اور خبر یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ اور بھی پکڑے جائیں گے, کچھ اور کے بھی استعفے آئیں گے, اور اسی کشمکش میں ناؤ ڈوب جائے گی, سب کی ناؤ ڈوب جائے گی.
یہ شور پڑا ہوا ہے. اس پہ انشاءاللہ کسی دن پھر تفصیلی گفتگو کروں گا. آج اتنا کہتا ہوں, دعا کرتا ہوں, یا اللہ پاکستان میں کو ایسا مرد درویش بھیج جو ایک دفعہ ایسی کوئی غیر جانبدار دیانتدار ٹیم, کوئی کمیشن بنائے, جس نے پاکستان کو لوٹا ہے ان کا احتساب ہو, صرف ان سے پیسہ واپس کروا لیا جائے جس نے لوٹا. چلے میں 50 60 70 کی بات بھی نہیں کرتا, میں کہتا ہوں 80 سے شروع ہو جاؤ. چلیں 80 بھی چھوڑ دو, 90 سے شروع ہو جاؤ. ان 30-35 سالوں میں جس نے ملک کو لوٹا ہے, ان بیوروکریٹ کے, وہ بیوروکریٹ ہوں, سائنسدان, سیاستدان ہوں, اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوں, ان کے اثاثہ جات چیک کروا لیں. خواہ کوئی باہر لے گیا ہے یا ملک میں کسی نے پراپرٹیاں بنائی ہیں, ان سے صرف, اور کچھ نہ کرو, میں اور لمبی چوڑی نہیں کرتا سفارش, اتنا کہتا ہوں ان سے پیسہ واپس لے لو. جو انہوں نے ملک کا پیسہ, خزانہ سرکار کا, غریب کا لوٹا ہے, یہ واپس لے لو. ہمارے سب قرضے اتر جائیں گے, ہماری مہنگائیاں ختم ہو جائیں گی, ہمارا ملک لائن پہ چل پڑے گا, صراط مستقیم پہ آ جائے گا. ہمارے بہت سارے مسئلے مسائل جو کشکول لے کے, جھولی پھیلا کے ہم کہتے پھرتے ہیں ہم مانگنے نہیں آئے, یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اس موضوع پہ, یہ موضوع میں نے جب ضیاء نے نعرہ لگایا احتساب کا تو ہم خوش ہوئے بڑے, لیکن ہوا کچھ نہیں. اس نے بھی جو بندے پکڑے 2 نمبر تھے, پکڑنے سے مراد جو آگے جن کو لائے, کرسیوں پہ بٹھایا, ان سے کہا تمہارے قلعے مضبوط ہے, لو 50 لاکھ روپیہ اور عیش کرو اور اپنے قلعے مضبوط کرو, اپوزیشن کی ایسی تیسی کر دو. اس وقت بھی ہم اپوزیشن میں تھے, اس وقت پیپل پارٹی اپوزیشن میں تھی, نون لیگ اس وقت لاڈلی تھی, بلکہ نون لیگ کو تو گود میں بٹھا کے فیڈر میں دودھ پلایا جا رہا تھا, ابھی پالا پوسا جا رہا تھا. میں کہتا ہوں 90 سے شروع ہو جاؤ, احتساب ایک دفعہ کرو. مشرف نے بھی احتساب کا نعرہ لگایا, شروع کیا, لیکن بعد میں وہ بھی مسئلت کا شکار ہو گیا کہ میں ان کو راضی کر لوں, ان کو ڈیل دے دوں اور میں ہمیشہ سدا اقتدار میں رہوں. تو جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں ان سے کہہ رہا ہوں, سدا بادشاہی صرف اللہ کی ہے, سدا اقتدار میں یہاں کوئی اور نہیں رہا, سدا بادشاہ صرف وہی ہے, وہی رہے گا. باقی کوئی 2 سال ہے, کوئی 10 سال ہے, کوئی 50 سال ہے, سب کو جانا ہے اور اپنا اپنا حساب دینا ہے. میں تو یہ دعا کر رہا ہوں کہ اللہ کرے کوئی حساب والا ہمارے ہوتے ہوتے بھی آ جائے اور جو حساب کتاب کر کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دے. دوسری خبر, 5 اگست کو تحریک انصاف نے ناانصافی کے خلاف, دھاندلی کے خلاف, جال سازی کے خلاف, انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف اپنی احتجاجی تحریک شروع کی. حقیقی آزادی جسے وہ کہتے ہیں. اور جو اخبارات تو ظاہر ہے سارے ہی 100 ارب روپیہ میڈیا کو دیا. تارڑ نے کہا, عطا تارڑ نے ٹی وی پہ بیٹھ کے پریس کانفرنس میں کہا, ہم نے الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کو 100 ارب کے اشتہارات دیے. وہ اشتہار آپ نکال کے دیکھ لیں, کس کس کی فوٹو ہے اس میں, اس کے سوا کچھ نہیں. فوٹو, ہم نے یہ کر دیا, ہم نے وہ کر دیا, ہم یہ خوابوں کے منصوبے, خیالی منصوبے, شیخ چلی والے منصوبے, 100 ارب روپیہ اس پہ خرچ کیا. غریب کو بجلی میں ریلیف نہیں دیا. وہ اخبارات نے تو کوریج جو دینی تھی دی. میں نے دیکھا کہ اخباروں میں 3 کالمی, کسی پہ فرنٹ پیج پہ, کسی پہ بیک پیج پہ, وہ سرخیاں احتجاج کی. جو چھوٹا سا احتجاج کبھی ہوتا تھا لاہور میں یا راولپنڈی میں یا کراچی میں, تو مین ہیڈ لائن لگتی تھی اخبارات میں جب اخبار آزاد تھے. اور اب اخبارات میں 3 کالمی سرخی, کسی پہ فرنٹ پیج, کسی پہ بیک پیج. تو محترمہ مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب کہتی ہیں, ہم تو انتظار کرتے رہے. ہمارے علوی صاحب کہا کہ پتہ نہیں کیا کون صاحب انتظار کرتے رہے, لوگ نکلے ہی نہیں. پاکستان کی قیادت آج نہ صرف مخلص ہاتھوں میں بلکہ اہل ہاتھوں میں ہے, چاہے وہ عسکری قیادت ہو یا وہ سیاسی قیادت ہو. آئی جی صاحب کو میں کہہ رہی تھی آپ کل انتظار کرتے رہے, احتجاج کے لیے کوئی آیا ہی نہیں. اس کی ایک وجہ, کیوں نہیں آ رہے لوگ احتجاج کے لیے؟ جو فتنہ ہے, بے ہنگم شور شرابہ, گالی گلوچ, اس کا گریبان پکڑ لو, اس کو یہ کر دو, وہ والی جو سیاست ہے جس کو سیاست کہنا بھی نہیں چاہیے, وہ کارکردگی سے دفن ہو گئی ہے. لوگوں نے دیکھ لیا کیا فرق ہے. تقریریں کرنا بہت آسان ہے, کرنے کے لیے دن رات ایک کرنا پڑتا ہے. فتنہ پھیلانے والے, گھراؤ کرنے والے, آگ لگانے والے کیا جانے عوام کے لیے ان کے کام کرنے کا کیا مسئلہ ہے. محترمہ اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہوگا. آپ کا نام لوگوں نے جھوٹوں کی, میں وہ نہیں کہتا, رکھا ہوا ہے. جھوٹوں کی
नाम आप आगे खुद समझ लें। जितना झूठ आप बोलेंगी आपके काम में उतनी बेबरकती होगी। अल जजीरा कहता है 10 लाख आदमी निकले, 10 लाख थोड़े। दीगर ज़राए कहते हैं कि करोड़ आदमी सड़कों पे आया, 2-2, 2.5 लाख आदमी खैबर पख्तूनख्वा के एक रैली में या एक मार्च में बाहर था। बलूचिस्तान, सिंध के दूर दराज इलाकों में, और लाहौर से लेके पिंडी तक। अभी आपको तो कुछ नज़र नहीं आया, आपने ऐनक तो हमने नहीं देखा, कोई लेंस शायद लगवाए हों ऐसे जिसमें आपको सिर्फ अब्बा जी की और अपनी तस्वीर नज़र आती हो, अपोजिशन नज़र ही ना आती हो। उसमें अपोजिशन वाला खाना ही शीशा ही काला स्याह किया। तो वैसे अगर आपको शौक़ है कि बंदे निकले नहीं, बंदे निकलते कैसे हैं, तो एक दफ़ा सिर्फ ऐलान करके देखें और कौम से वादा करें कि पूरे अमन एहतजाज के लिए 14 को जो आना चाहता है वो आए। हुकूमत कोई रुकावट नहीं डालेगी, दफ़ा 144 नहीं लगाएगी, बच्चों को घरों से नहीं उठाएगी, FIR नहीं काटेगी, मुकदमे नहीं बनाएगी, लोगों के बच्चों को अगवा नहीं करेगी। एक दफ़ा करके देखें। लाहौर से रात को 500,000 कारकुन पकड़ लिया, इसी तरह पूरे पंजाब से दफ़ा 144 भी लगा दी, फिर पुलिस भी हर तरफ खड़ी कर दी नाके लगा के। फिर ये कहना कि कोई आया नहीं, तो मैं इसके जवाब में इतना ही कह सकता हूँ, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। कौम तो सरापा एहतजाज बनी हुई है और सारी दुनिया को ये एहतजाज नज़र आ रहा है। और ये पहला एहतजाज था जो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में हुआ। बरतानिया से लेकर जापान तक एहतजाज हुआ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूरोप के तमाम मुल्कों में बड़े बड़े इज्तिमा। वाशिंगटन में 2 दफ़ा हुआ, 5 को भी, और पहले संडे को 3 को, फिर मंगल को 5 को भी हुआ। बहरहाल मोहतरमा को नज़र नहीं आता, वैसे मुझे नज़र आ रहा है कि चंद दिनों में भी कुछ होने वाला है, वो आपको भी नज़र आ जाएगा, आपको भी नज़र आएगा। अच्छा, मैंने एक क्लिप देखा अपने मोहतरम भाई हाफिज़ साद हुसैन रज़वी साहब का। हाफिज़ साहब मस्जिद में खड़े हैं और फरमा रहे हैं, मैं मस्जिद में खड़ा होकर हलफ उठा के कहता हूं ये जितने भी आए हैं सब जाली हैं, कोई एक भी नहीं जीता, सारे जाली हैं। वो कहते मैं हलफ उठा के कह रहा हूं मस्जिद में। ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਚੋਰੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੇੜੀ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਅਜੀਬ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸ਼ੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਨ, ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਇਆ। मैं मस्जिद में खड़ा होकर कह सकता इन्होंने बदतरीन शिकस्त कोई तारीख दी। तो हाफिज़ साहब, फ़कीर का सवाल ये है, आप तो दीन वाले हैं, जालसाजी के ख़िलाफ़ मैदान में क्यों नहीं निकले? आप चुप करके क्यों बैठे हुए? आपको तो 9 फरवरी को निकलना चाहिए था। मैंने अर्ज़ किया था पहले भी, दीन अगर तख्त पे लाना है तो फिर जालसाजी के ख़िलाफ़ तो निकलना पड़ेगा ना। आप ख़ुद मस्जिद में खड़े होकर फरमा रहे हैं कि मैं हलफ उठा के कहता हूँ ये सारा कुछ सिस्टम, निज़ाम और ये सारे जितने जीते हुए हैं, बिठाए हुए, ये जाली है। आप सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल 100% हक कह रहे हैं, सच कह रहे हैं। अब फ़कीर का सवाल सिर्फ ये है कि क्या इस जालसाजी के ख़िलाफ़ जो दीन पे लब्बैक वाले दीन के लिए निकले हुए थे, उनके हक पे डाका मारा गया। तहरीक अपने PTI वाले, तहरीक इंसाफ वाले इंसानी हकूक़ और आज़ादी के लिए निकले हुए थे, उनके हक पे डाका मारा गया। वो तो एक दफ़ा निकले, गोलियां खाई, फिर निकले। तो हमें दीन वालों को भी तो निकलना चाहिए ना। हम जब मानते हैं, हम कहते हैं ये सारा कुछ जाली है, तो इस जालसाजी के निज़ाम के ख़िलाफ़ हाफिज़ साहब कोई प्रोग्राम बनाएं, अपनी शूरा में बैठें और थोड़ा सा शूरा को हरकत दें। शायद वो कुछ सस्ता रहे हैं, कुछ आराम फरमा रहे हैं, या अभी उनका मूड नहीं बन रहा। कौम तो देख रही है कि आप किस दिन मैदान में आते हैं। इस जालसाजी के जाली निज़ाम के ख़िलाफ़ निकलें और सच्चा निज़ाम, निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शरीयत पाक का, दीन पाक का निज़ाम, उसके लिए मैदान में आए। उसके लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, जेलों में भी जाना पड़ता है और गोलियों का भी सामना करना पड़ता है। एक दफ़ा कुर्बानी तो आपको, हम सब को देनी पड़ेगी, फिर ही दीन तख्त पे आएगा। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए।